اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں عقیل یوسف مخاطب ہوں سنو پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے. امید ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ تمام تر اسلامی ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس میں اوپننگ نوٹ کے طور پر میں یہ گزارش ضرور کروں گا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو صرف عبادات تک محدود نہ رکھے اس مہینے کو، بلکہ معاملات پر بھی توجہ دیا کریں. اور جہاں تک معاملات کی بات ہے، وہاں پر جو جھوٹ پھیلانے کی ہمیں عادت پڑی ہے، جس پروپیگنڈا گردی کا ہم شکار ہو گئے ہیں یا شکار بنائے گئے ہیں یا ہم دوسرے لوگوں کو شکار بناتے ہیں، اسے اگر ہم رمضان کے مہینے میں گریز کی پالیسی اختیار کرے، رویہ اختیار کرے، تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اور یہ جو ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے یا مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، ریاست کی رٹ کے حوالے سے، نئی نسل کو گمراہ کرنے کی کوششوں کے حوالے سے، اس مایوسی میں کمی واقع ہو جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ معاملات اتنی زیادہ خراب ہے کہ مستقبل سے مایوس ہوا جائے. اور انہی ایشوز پر بات کریں گے کہ جو 2-3 مہینے گزرے ہیں، 2025 کا تیسرا مہینہ جاری ہے. کل میرے خیال میں 8 یا 10 9 یا 10 تاریخ ہے. تو ہم نے گزشتہ برس کے انہی مہینوں کے دوران جو ہمارے صورتحال تھی، جو ہمارے حالات تھے، کتنی بہتری پائی ہے. جو میری اپنی انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ 2023 کے مقابلے میں 2024 بہتر رہا ہے. اور 2024 کے مقابلے میں جو امکانات ہے، جو اپرچونٹیز ہے، اس تناظر میں اگر ہم بات کریں، ایک ناقدانہ جائزہ لیں، تو 2025 کے یہ جو 2 مہینے گزرے ہیں، جنوری اور فروری، کافی بہتر ہے. آج کے اس والے پروگرام میں چونکہ یہ ہم پشاور سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس پر بھی ماہرین کی آراء معلوم کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ انٹرنل جو سیکیورٹی کی ایشوز ہے، جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ایشوز ہے، ان پر بھی ماہرین کی آراء اور ان کی تجاویز سے استفادہ حاصل کیا جائے. جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت وہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق ہے، اور اچھی ڈیولپمنٹ بھی جاری ہے، اگرچہ حملوں کی تعداد اپنے اسی تناسب سے جاری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو پاکستان دشمن عناصر ہے، خاص کر میں ٹیررسٹ تنظیموں کی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ پاکستانی ریاست بالکل یکسو ہے امن کے قیام میں اور دہشت گردی کے خاتمے میں. مگر ہمیں جو دوسرا بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ شرپسندی کا بھی ہے. ایک مخصوص پارٹی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتی آ رہی ہے پاکستان کے اندر. اس کے نتیجے میں 9 مئی کے واقعات ہو گئے، اس کے نتیجے میں 26 نومبر کے واقعات ہوئے، اور اب بھی آج بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل کے آگے احتجاجی کیمپ لگائیں گے. ساتھ میں اس سے بھی زیادہ خطرناک اور قابل اعتراض بات یہ ہے کہ اسی پارٹی نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے کانگریس مین کو امریکہ میں پاکستانی ریاست کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ میں جو وہاں پر یوٹیوبرز کی شکل میں مخلوق بٹھائی گئی ہے، ان کے ذریعے بھی پاکستان کو ڈیویلیو کرنے کی کوشش کی گئی. مگر تمام تدبیریں الٹ ہو گئی، اور پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے چند اقدامات سامنے آئے ہیں، خاص کر ایک داعش کمانڈر کی حوالگی اور گرفتاری. اس کے بعد گزشتہ 3-4 دنوں سے جتنی بھی ہائی لیول آفیشلز ہیں امریکن، انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، اور ایک نئی ریجنل ری الائنمنٹ کی، ری ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. زید خان صاحب ہمارے ساتھ بات کریں گے، سابق سینیٹر ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہے. حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کریں گے. میڈیا ایکسپرٹ ہے بہت زبردست، ڈاکٹر مدثر علوی صاحب، وہ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے. بطول راجپوت بھی ہم سے بات کریں گی. مدثر علوی صاحب ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون کال پر ڈاکٹر مدثر علوی صاحب. السلام علیکم. جی وائس صاحب کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے. چلے شکر ہے. میں کل آپ کا ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا. ایک تو مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ بہت سخت بات کو جو ہے نا بہت شائستہ انداز میں بھی سخت بات کی جا سکتی ہے، اور آپ نے زبردست قسم کا طنز مارا ہے ان عناصر پر اور ایک مخصوص پارٹی پر جو کہ صدر ٹرمپ سے اور امریکن سے پاکستان کے اندر مبینہ یا مجوزہ
مداخلت کی توقعات لگائے بیٹھے تھے. اس پر ذرا تبصرہ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. ایک جانب تو اسی پارٹی کا بیانیہ تو یہ ہے کہ ایک ٹیررسٹ کو اگر ہم نے حوالے کر دیا ہے, اس کی حوالگی کو ممکن بنایا ہے امریکن کو, جو کہ عالمی قوانین کے مطابق ہے, اس پر تو تنقید کی جا رہی ہے. مگر اپنے طور پر یہ لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہماری سمت ہے, جو ہماری ڈائریکشن ہے, جو ہمارا طریقہ ہے وہ درست ہے. تو یہ کب سیکھیں گے یہ لوگ؟ اصل میں عقیل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے. ہمارے جتنے بھی آپسی اختلافات ہیں یا معاملات ہیں, ویسٹ انٹرسٹ کہہ لیں, پولیٹکس کہہ لیں, جو وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ جی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, لیکن وہ ود ان دی سسٹم ہوتے ہیں. آپ کسی آرگنائزیشن چھوٹی میں بھی لیں گے تو وہ آرگنائزیشن کی جب ساکھ پہ بات آتی ہے یا اس کی بقا پہ بات آتی ہے تو اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. بھلے آپ کسی چھوٹے لیول پہ کسی ادارے, جو تنظیمی ادارے اور ان کے الیکشن ہوتے ہیں, ان میں بھی کمپینز میں بھی دیکھیں کہ اس ادارے کی تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ادارہ رہے گا تو ساری چیزیں رہے گی. تو سب سے پہلے پاکستان ہے, پاکستان ہوگا تو سارے معاملات ہوں گے. اب اصل بات یہ ہے کہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی دانشمندانہ پالیسی اپنانا چاہیے تمام سیاسی جتنی بھی پارٹیز ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے پوری دنیا میں اس کو ریپرزینٹ ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بدقسمتی سے ہمارے پاس دونوں اینڈ جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ ملک دشمنی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا ہے. خاص طور پر جب سیاست کی بات کی جائے پچھلے کتنے عرصے سے, سالوں سے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ ایسی چالیں چلتا تھا, مکرو چہرہ انڈیا کا ہوتا تھا اور وہ لابنگ کرتے تھے اور وہ لابنگ فارم ہائر کر کے اور پھر وہ ہمارے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. بھلے وہ امریکہ میں لابنگ ہو یا یورپ میں لابنگ ہو, ہماری ٹریڈ کو نقصان, ہمارے ڈیفنس کے اداروں کو نقصان, ہماری جو معاشی پالیسی کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. لیکن اس دفعہ جو معاملہ ہے ذرا ڈفرینٹ ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ساکھ کسی طرح متاثر ہو اور ان کے مطابق جو خود ساختہ اور سیلف ایزیومڈ جو ان کی ایک نظریہ ہے اس کے مطابق چیزیں چلائی جائے تو ٹھیک ہوگی. نہیں, اور مایوسی پھیلانے کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس پر پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. اور جو پارٹی, میں آپ کو بتا دوں, جو پارٹی انویسٹمنٹ کر رہی ہے تو امریکہ کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک محیط پیرزادہ ہے, خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں, دوسرا خود کو بہت بڑا تجزیہ کار کہتا ہے. تو آپ کو ہنسی آ جائے گی کہ 2 دن پہلے میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا, ان کی ویلاگز, ان کے چینلز جو ہے نام و نہاد. آپ یقین کریں کہ یہ جو حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں اس داعش کمانڈر کو حوالہ کیا گیا ہے, وہ حملہ ہوا تھا کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کے انجوائمنٹ کے لیے اور سننے والوں کے لیے بتا رہا ہوں. وہ حملہ ہوا تھا حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل پر. ان دونوں کی ایکسپرٹیز اور معلومات کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ باگرام ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا, حالانکہ باگرام ایئر بیس کابل پراونس ہی میں نہیں ہے, وہ پروان ایک پراونس ہے. میں ادھر گیا ہوا ہوں تو میں سوچنے لگا تھا کہ یہ پارٹی اگر انہی پتھروں پہ چل کر اگر آگے جائے گی تو ان کے پاؤں ہے کہ عوام کی توجہ ایسے ایشو کی طرف دلانا, توجہ جس کا کوئی وجود نہ ہو یا پروپیگنڈا کرنا ہو, تو پھر ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں. جب لاجیکل بات کی جائے, اب جیسے اب میں نے اگر کوئی بات کی ہے جس ویڈیو کی آپ ذکر کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی تھوڑی بہت تحقیق تھی کہ بھائی یہ بات ہے, یہ معاملہ, وہ جو صدر امریکہ کا یہ کہہ رہا ہے اور فلاں بندے کو پکڑا گیا اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا. اور دیکھیں سر, دہشت گردی یا پاکستان میں ہو, افغانستان میں ہو یا امریکہ میں ہو, کہیں پہ بھی دہشت گردی ہو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اگر کوئی اور ملک شکار ہے اس کا تو کل ہم ہی اس کا شکار ہوں گے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی جہاں پر رہی فنڈنگ کی بات جو پروپیگنڈا کے حوالے سے کی جا رہی ہے, یہ لمحہ فکری ہے کہ ہمارے کچھ نام نہاد صحافی جو صحافی کہتے ضرور ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ صحافت باعث نہیں ہوتی ہے. صحافت میں آپ کو نیوٹرل رہنا پڑتا ہے اور انالیسس دینا پڑتا ہے کہ آپ جو سمجھتے ہیں اس کا دونوں سائڈوں کا آپ نے ویو لیا اور تجزیہ آپ کا یہ ہے. جبکہ آپ کا تجزیہ یہ ہو کہ آپ کی ایک پارٹی ہے تو پھر وہ پارٹی ہوئی نا, پھر صحافی تو نہ ہوئے نا. تو اور سونے پہ سہاگا آپ کو جب ڈالرز مل رہے ہوں ویوز کی شکل میں یا لابیسٹ فارم ہائر کرنے کی جو
مل رہے ہوں پارٹی کی طرف سے، بھلے وہ لوکل ہو یا اوورسیز ہو، تو سرمایہ کاری سر ہو رہی ہے. پہلے انڈیا کا رہا تھا سرمایہ کاری، اور ہمارے اب جو لوکل انڈین کار ہیں وہ بھی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور لابیس فارم ہائر کر کے. لیکن سر خدا کا شکر دیکھیں کہ اس کانگریس کے سامنے وہ تعریف کی گئی ہے کہ جس کی لابنگ کرنے کے لیے کروڑوں ڈالر جو ہے وہ ضائع کیے گئے، کہ سینیٹرز کو بلا کے ان کی بریفنگ کروائی گئی اور اس کے سارا کہا گیا جی کہ ان کا بندہ بے قصور ہے اور عدالتوں میں جو ہے وہ بلا وجہ گھسیٹا جا رہا ہے. تو اب جب حقیقت کھل کے سامنے آئی تو پاکستان کی جو عظیم قربانی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور پاکستانی ریاستی اداروں کی جو کامیابی ہے دہشت گردی کے خلاف اور قربانی ہے، اس کو سراہا گیا ہے اور عزم کا ارادہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائب وزیر اعظم ساغدار کو بھی جب کال آئی تو یہ اس بات کا مظہر ہے کہ جو بھی کوئی ملک ہوگا وہ اپنی ساورنٹی کا خیال کرتے ہیں، سیکورٹی کا خیال کرتے ہیں، اور اپنے جو الائز ہیں جہاں کی جس حد تک ان کے ممکن ہوتا ہے ان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ اگر ہمارے وہ پرسنل معاملات میں اول تو آنا بھی نہیں چاہیے، کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ملک دوسرے کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ سیاسی طور پر کسی کو ٹارچر کریں نہ کریں، یا اس کا عدالتی فیصلہ کیا ہو کیا نہ ہو. یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہماری اپنی ملک کے اداروں پہ یقین رکھنا چاہیے، عدالتوں پہ یقین رکھنا چاہیے، انصاف پہ یقین رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ریاستی ادارے ہیں ان کے بارے میں ازا سرائی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ جو ملک کی حفاظت ہے یہ ہم میں اور آپ نہیں کر رہے، وہ لوگ جو سرحدوں پہ بیٹھے ہیں یا اندر ہماری جو خلاف سازش ہو رہی ہے، دنیا کے مختلف ملک ہماری خلاف سازش کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے میں ان کا جو ہے وہ رول ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو خبر ملتی ہے کہ جی فلان دہشت گرد پکڑے گئے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ہم تو نہیں کر رہے. ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، ان کو وہ کام کرنے دیں، ان کو اس چیزوں میں نہ الجھائے کہ وہ جو ہے وہ باہر بھی پاکستان کی بدنامی ہو اور اداروں کے خلاف کوئی بات کر سکے. دیکھو ڈاکٹر صاحب، آپ تو تمام چیزوں پر نظر بھی رکھتے ہیں، اور آپ جو سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے اس کے ایکسپرٹ بھی ہے. میں ڈیلی بیسس پر دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اسی پارٹی کے لوگ جو مریم نواز صاحبہ پنجاب کی منتخب وزیر اعلیٰ ہے، خاتون ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، اس کے بارے میں چند جو ہمارے عسکری حکام ہیں ان کے بارے میں جس طریقے سے ایک انتہائی نازیبا قسم کا، انتہائی شرمناک قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو بعد میں پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ لوگ تو اپنے خواتین کو بھی جو ہے نا ان کی ویڈیوز بنا کر ریلیز کرتے ہیں، تو ان سے تو کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتے ہیں. تو یہ ہماری معاشرت کو بھی خطرہ ہے، اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہے نا ہماری معاشرت کو، ہماری سوسائٹی کو بھی خطرہ ہے. عقیل بھائی جو بویا جاتا ہے وہ کاٹا بھی جاتا ہے. اگر وہ اے آئی ویڈیوز یا وہ تصاویر یا جو چیزیں جو پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں کل کو ان کے خلاف بھی استعمال ہوگی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اگر اس کا جواب، ان کا جواب پتھر سے ملے گا، بالکل ملے گا. اور ان کا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے تو باقی کسی کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ اگر یہ جنگ ہے تو پھر اس کو لڑنے کے لیے بھی دوسری طرف سے بھی لوگ تیار ہیں، تو پھر تیار ہیں. اگر آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کریں گے تو آپ کے خلاف بات کی تو بات کہاں جائے گی؟ یہ بات ختم تو نہیں ہوگی نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ مذاکرات کرنے میں نیت آپ کی صاف ہو، اور اگر آپ سسٹم میں مل بیٹھ کے چیزوں کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی آپ میں کی نیت ہو تو پھر مسائل حل بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کلٹ کا کوئی جواب نہیں ہے کہ نہیں جی میرا پسندیدہ بندہ جو ہے وہ وہی ٹھیک ہے باقی سارا غلط ہے. یہ تو ایک غیر انسانی بات ہے کہ اگر آپ عقل و شعور استعمال نہ کریں اور کہیں کہ جی یہ آئیڈل ہے نا سر، وہ آئیڈل کی جو پوجا کی جاتی ہے عقیل صاحب، یہ تو وہی نہیں ہے میرے خیال میں. تو پاپولسٹ اسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ جو میرا والا ہے وہ ٹھیک ہے تو باقی ٹھیک نہیں ہے. صحیح، یہ انتہا پسندی ہے نا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ میرے اس بات سے متفق ہے کہ اگر ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے تو اس کے لیے تو فورسز ہے، اور کل بھی آرمی چیف نے دو واضح یا ٹوک الفاظ میں بالکل جو ہے نا اسٹیٹ کی پالیسی کلیئر کر دی ہے بنو کے دورے کے دوران کہ خوارج اور ان کی سہولت کاروں کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی، اور پاکستان کی ری انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا. میری اطلاعات تو یہ ہے کہ یوکرین میں بھی ایک پیس فورس کے طور پر پاکستان کا ایک رول یورپ کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے. یہ شرپسندی کتنی خطرناک ہے ہماری معاشرت کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہماری سیاست کے لیے؟ شرپسندی کا تو عالم یہ ہے نا کہ عدم برداشت ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے آنے والی نسل جو ہے وہ کبھی بھی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس رہنے کے لیے قابل نہیں رہے گا. عدم برداشت یہ
सिचुएशन होगी कि एक दूसरे को हम मारने पे तुले होंगे, तो कभी ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। और वैसे भी मैं अगर मौसम की तरफ देखूँ, मैं अगर लाहौर हूँ इस वक़्त, या आप पेशावर में, हम भी पेशावर आते जाते जी। हैं, और भी बहुत सारे केपी के, मैं सवात में भी अक्सर आता जाता हूँ, हज़ारा में जाता हूँ, गुआहाट में जाते हैं। हाँ। सर जो चीज़ पोर्ट्रे की जाती है सर वैसा भी नहीं है। ये भी एक मसला है हमारे यहाँ हाँ। कि एक आ जाता है जी कि बॉर्डर एरिया में तो वहाँ तो हालात खराब है, या पूरे केपी में हालात खराब है, पूरे बलूचिस्तान में हालात खराब है। ये भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो इंतहा पसंदी, भले वो शरपसंदी जो अगर मीडिया पे हो, प्रोपेगेंडे की सूरत में हो, या फिजिकली अगर कोई उसको सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल अवाम जो है अफवाज पाकिस्तान के साथ है और शाना पेशाना खड़ी है। और कतई तौर पर भी हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए या स्पेस नहीं देनी चाहिए सही। किसी दुश्मन को कि हमारे दरमियान आके, हमारी सफ़ों में आके और हम पे हमला करे। और अगर खाली एक किसी इदारे की अगर जिम्मेदारी हो तो वो अकेले भी करे, लेकिन ये अवाम और इदारे मिल के इसको दहशतगर्दी को से लड़ेंगे तो ये इससे छुटकारा हासिल होगा। और जो उनकी पुष्पनाई करता है, जो उनको सपोर्ट करता है, भले वो सियासी तौर पर है, मजहबी तौर पर है, किसी तौर पर भी उसको सपोर्ट करता है, कतन उसकी भी हौसला शिकनी होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सर अलवी साहब। वो न सिर्फ ये कि डॉक्टर है, बल्कि तमाम चीज़ों को बहुत ठीक ठाक तरीके से समझती भी है। लाहौर में होते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के मामलात पर नज़र भी रखते हैं, और मीडिया एक्सपर्ट हैं। ख़ासकर जो प्रोपेगेंडा गर्दी का एक लफ्ज़, ये मैंने अपने तौर पर दरियाफ़्त किया है कि दहशत गर्दी से ज़्यादा मेरी नज़र में प्रोपेगेंडा गर्दी है, इंतशार गर्दी है। इसलिए कि दहशत गर्दी के लिए तो पाकिस्तान की अफवाज है, उसके ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ है, पाकिस्तान के सेवल इदारे हैं। मगर ये जो पाकिस्तान का नाम लेकर, जमहूरियत का नाम लेकर, इजहार राय का नाम लेकर पाकिस्तान के अंदर शरपसंदी फैलाते हैं और उसके नतीजे में लोगों को बगावत पर उकसाते हैं। जिस तरह डॉक्टर अलवी ने बताया भी कि कोई भी मुआशरा, कोई भी मुल्क आइडियल नहीं होता। हर तबके को, हर कौमियत को, हर सूबे को, हर हुकूमत को दूसरी हुकूमत से, दूसरे तबके से, दूसरे सूबे से, दूसरे कौमियत से गिले शिकवे लगे रहते हैं। ये इंसानी फितरत है। मगर वो हम पाकिस्तान की आईनी फ्रेमवर्क के अंदर रह कर अपने तमाम इख्तिलाफात को, मामलात को निपटाएंगे। उसके लिए हमें जो लाबीज़ है उस पर करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। और शायद यही बात है कि कल जब आर्मी चीफ जनरल सैयद एहसन मुनीर साहब पेशावर के कोर कमांडर और दीगर रुकाम के साथ वहाँ पर बनू में मौजूद थे, तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि दहशतगर्द और उनकी सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। और मेरे ख्याल में इसमें दो आरा है ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी कम थी फेडरल कैबिनेट में, उसको भी पुर करने की कोशिश की गई है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिशें की जा रही है। और उसी तनाज़र में अब भी फेडरल गवर्नमेंट का, आज भी मैं देख रहा था कि वहाँ पर 2-3 मिनिस्टर्स ने कहा है कि जो करप्शन है, जो इंतशार गर्दी है, उससे हट कर जितने भी मामलात होंगे उन पर बातचीत हो सकती है। और पहले भी मुज़ाकरात किए गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी मिल गई है और फेडरल गवर्नमेंट में चीज़ों को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। सेनेटर ज़ैद ख़ान साहब जो कि इस सूबे के बहुत मोतबर सियासतदान हैं, और कल उनको मुस्लिम लीग नून में जो इत्तलाआत का उनका शोबा काफ़ी कमज़ोर था, उनको वहाँ पर अहम ज़िम्मेदारी दी गई है। वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस हालात के तनाजुर में उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है, वो ख़ुद दहशतगर्दी का शिकार भी रहे हैं। कि अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आपको नई ज़िम्मेदारी मुबारक हो। और बहुत अच्छी बात इस हवाले से है कि जो दो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए, मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की बात कर रहा हूँ, चंद और पार्टियां भी हैं। तो मुस्लिम लीग नून का अपना एक स्टेक है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये 2-3 बार 4 बार बरसर इक़्तिदार भी रही है। तो आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई है, तो उसके बाद चूँकि आपकी अपनी एक शख्सियत है, अपनी हैसियत है, तो उस हिसाब से आप खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को उनके नोटिस में जो मरकज़ी क़ियादत है, फेडरल गवर्नमेंट है, लाया करेंगे। बता दीजिएगा ये आपको क्या लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ही के फ्रेमवर्क में जब हम बात करते हैं
تو دہشت گردی جاری ہے. کل آرمی چیف ادھر گئے بھی ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں عید کے بعد خیبر پختونخوا کا دورہ بھی کروں گا. مگر یہاں پر جو پارٹی برسر اقتدار ہے, کل اس کے چیف منسٹر نے پھر کہا ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اور انہوں نے زید خان لالہ ایک اور خطرناک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی بدامنی پر قابو نہیں پایا گیا تو یہ پوری پاکستان کو لپیٹ میں یہ آگ لے لے گی. یہ ایک سیاستدان نہیں کہہ رہا, اپوزیشن لیڈر نہیں کہہ رہا, کوئی ایم پی آئی نہیں کہہ رہا, کوئی تجزیہ کار نہیں. یہ خیبر پختونخوا کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ جو اپنے علاقے میں جانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا. وہ کوئٹہ تو چھوڑے یا کراچی تو چھوڑے کہ وہاں پر جا کر لوگوں کے مسائل سنے یا اظہاری یکجہتی کے طور پر, وہ اپنے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی نہیں جا سکتا. وہ کل بنو بھی نہیں گیا ہے. بہت شکریہ صاحب. آپ نے جس طریقے سے بات کی کہ میں چونکہ ابھی مسلم لیگ نون میں گیا تھا اور کوئی 1-1.5 گھنٹہ میرے ملاقات ہوئی تھی جی ہمارے جو قائد محمد نواز شریف صاحب سے جی لاہور میں, جی تو اس سے ہم نے یہی کہا تھا کہ جو اس وقت ہمارے صوبے کا صورتحال ہے خاص کر وہ بہت دگرگون ہے. ہاں دہشت گردی عروج پہ ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے اور کرپشن کا ایسے حال ہے کہ وہ خود جو وزیر ایک دوسرے کے اوپر خود الزام لگاتے ہیں. تو آپ کو اٹھنا ہوگا اور آپ اپنے سیاست کو ادھر تک لے کے جائیں گے. اور جس طریقے سے آپ ابھی تک خاموش ہے تو ابھی خاموشی رہنا. جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں جب میں میاں نواز شریف سے لندن میں ملا تھا تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا, اور آپ کو علم ہے کہ میں سیاست چھوڑ چکا تھا. میں نے کہا میں نے سیاست نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اس ملک میں سیاست رہا ہی نہیں ہے. لیکن ان کے کہنے پہ مجھے مجبور ہوا. اس نے کہا کہ نہیں, آپ جیسے چند آوازیں جو ملک کے لیے ایک اچھی سمت لے کے جا سکتے, اگر وہ خاموش ہو جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا. صحیح. تو یہ بات میں نے اس کو دہرائی. جی. اب جب میں ملا تھا لاہور میں جی. تو میرا حال میں ہفتہ ہی ہو گیا, تو میں نے اس کو یہ دہرائی کہ میں نے کہا کہ میاں صاحب آپ نے تو مجھے کنونس کیا تھا, اور میں جب سیاست چھوڑ گیا تھا واپس آیا تو آپ کے لیے فرنٹ لائن پر آ جائے. ہاں کیونکہ اس وقت تو آپ کے بغیر یہ پاکستان کا جو مشکلات ہے وہ کوئی حل نہیں کر سکتے, نہ حل ہوگا. جی. اور یہ حقیقت بھی ہے. تو اس نے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ عید کے بعد انشاءاللہ وہ خیبر پختونخوا کا دورہ کرے گا. جی. یہ اس نے ہم سے وعدہ کیا, اور مجھے جو عہدہ دیا ان کے بہت احسان مند ہوں میں کہ ان کے ایک پارٹی میں ابھی آیا ہوں, اور اس نے ایک اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی جس طریقے سے آپ نے کہا, کیونکہ یہ سارا ابھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ چاہے دہشت گردی کا ہے, چاہے مہنگائی کا ہے, چاہے بیڈ گورننس ہے, بدترین بیڈ گورننس ہے. جی اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت درگرگون جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے. یعنی وہ جو اس کے اس وقت جو ملک کے حالات کے جیسے دیکھیں نا, ایک ملک کے ایک صوبے کا اہم صوبے کا وزیر اعلیٰ جو اس طریقے سے آپ نے کہا, اسی دہشت گردی میں جب میں جس پارٹی میں تھا حکومت تھی تو ہم پہ اٹیک ہوتے رہے, لیکن ہم نے کبھی بھی یہ بیانات نہیں دیے جو ابھی یہ دے رہا ہے. ہمارے اوپر اٹیکس ہوئے, ہمارے گھر کو اڑایا, میں نے بہت سارے جو ہمارے لوگوں کی شہید بھی کیا گیا, لیکن کبھی ایسے بزدلانہ باتیں ہم نہیں کی تھی. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ یہ کہتا ہے, تو مجھے اب بتا دیں کہ 18 امینڈمنٹ جب پاس ہوا تو 18 امینڈمنٹ میں یہ سارے سے اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہوتے ہیں. جی بالکل, یہ ذمہ داری ابھی ان کی ہے, یہ کسی پہ نہیں ڈال سکتا ہے. اگر ڈالتا ہے تو یہ تو بس بچہ لوگ ہے جو مرضی منہ میں آ جائے بولتے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں ایک صوبے کا حکومت کیسی کمیٹی بنا کے ایک باہر دوسرے ملک سے مذاکرات کر سکتا ہے؟ یہ تو آئین میں اختیار ان کو نہیں دیتا. ڈومین نہیں ہے ان کا, اختیار نہیں ہے, ڈومین نہیں ہے پرائم گورنمنٹ کا. تو جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ دیکھیں اگر 2014-15 میں جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اگر اس پہ عمل ہوتا تو شاید یہ نوبت جو آج ہے یہ نہ آتا. لیکن کسی بھی حکومت نے 2017 کے بعد جو حکومتیں آئیں اس نے بیڑا ہی غرق کر دیا. اس لیے دیکھیں ابھی بھی جو بنو کا واقعہ ہوا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا, دیکھیں یہ لوگ کیسے اندر آ گئے. جو 40,000 جو ہم چیخ رہے تھے کہ 40,000 لوگوں کو آپ نے لے کے اب یہاں جو ٹیررسٹ تھے جو TTP تھا آپ نے آباد کروا دیا, تو ظاہر ہے اس کے اثرات تو ہونی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی, وہ ابھی آپ کے خلاف وہ سرزمین جو سرزمین آپ نے افغانستان حکومت جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے لیے آپ نے انہی لوگوں کو جو آج قابض ہو کے کابل پہ بیٹھے ہیں یہاں سے استعمال ہو رہے تھے, آج وہ تمہارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس سرزمین کو.
تو ہم تو یہ چیختے رہے لیکن یہ ہماری یہ جو پالیسیز تھی اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اب وقت ہے کہ دیکھیں یہ کہ اب کوئی کہتا ہے کہ جی پورا پاکستان میں تو پہلے بھی ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت کو چاہیے، وزیر اعلیٰ جو اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس سے خود کنٹرول نہیں ہو رہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے، فیڈرل گورنمنٹ کو کہے ہیلپ لے لے کہ اس اس سے، کو سپورٹ کرے تاکہ یہ دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو کسی طریقے سے کلا کما کیا جائے، ورنہ یہ بربادی تو ہے. ہمارا تو صوبے کا تو آپ کو پتہ ہے 40 سال کے صورتحال ہے، اور اس وقت ہمارے صوبے میں یہ کہ 12 سال کی حکومت ہے ان کی، صرف کرپشن کے علاوہ تو میں نے کوئی چیز نہیں، کوئی میگا پروجیکٹ مجھے بتا دے، مجھے کوئی کام بتا دے کہ یہ کام ہو رہے ہیں. یعنی یہ پہلے حکومت ہے کہ وزیر اپنے ایک دوسرے اوپر کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں. نہیں ابھی دیکھ، ابھی سنے زاہد لالا، میں آپ کو جو ہے نا اپڈیٹس دیتا ہوں. جی یہ جو 3-4 دن پہلے جو ہے نا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اس پارٹی کی جانب سے کہ بشرا بی بی نے مشعل یوسفزئی کو فارغ کر دیا ہے اپنی ترجمانی سے. تو یہ تیسری بار اس طرح ہوا تھا. تو پھر جب میں نے اس کی تحقیق کی، اس پر میں نے پھر سٹوری بھی چلائی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جو ٹھیکیداروں سے پشاور میں قیام کے دوران بشرا بی بی پیسے لے رہی تھی، اور اس پر فیصل امین گنڈاپور اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان تلخی بھی ہوئی تھی. تمام چیزیں میڈیا میں آ گئی ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو کوآرڈینیٹر تھی نا، وہ یہ مشعل یوسفزئی تھی. تو پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی کو جو کروڑ روپے ملے ہیں، تو اس میں موصوفہ نے مشعل یوسفزئی نے 5-6 کروڑ روپے جو ہے نا غبن کیے ہیں. تو جب اس کی تحقیقات ہوئی، چند ٹھیکیداروں نے بتا دیا کہ ہم نے اتنے دیے تھے اور مشعل یوسفزئی نے آپ کو اتنے دیے ہیں، تو اس پر جو ہے نا ان کو ترجمانے سے ہٹایا گیا. مطلب اس لیول پر آپ نے جو ہے نا کلا کرپشن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ پھر دوسروں پر جو ہے نا انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پنجاب اور سندھ سے بہتر ہے. عقیل خان، ایک بات یہ بھی ہے کہ انہیں ایک کمیٹی بنا دی کہ وہ مانیٹر کرے اس کرپشن کو. یاد ہے نا وہ قاضی صاحب اس کے سربراہ ہے، قاضی انور صاحب میرے خیال میں اس کے سربراہ ہے. ابھی کچھ دن پہلے ان کے اوپر الزام بالکل یہ پیسے مانگ رہے ہیں. جب ہمارے گورننس کا یہ صورتحال ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور خود کو باہر سے نہیں لگا رہے، نہ میڈیا لگا رہی ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز وہاں لگا رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی ہمارے صوبے کی جو اپوزیشن ہے وہ تو بالکل خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے موقع ہے اس وقت. اور انشاءاللہ ابھی جو میری ذمہ داری ہے، چونکہ میرا صوبہ ہے اور میرے صوبے میں بہت سفر ہو رہے ہیں، تو میں کوشش کروں کہ میں ہائی لائٹ کروں اور مین سٹریم جو ہمارے میڈیا ہے اس میں یہ چیزیں سامنے لے کے آؤں. یہ تو ہمارے، اور یہ میں نواز شریف کے مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اس وقت یہ جو ذمہ داری سونپی، اور تاکہ میں اس سے نبرآزما ہو کے دو چیزیں ہیں. ایک تو اس وقت جو دہشت گردی کا صورتحال ہے، جس طریقے سے ہم اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، لیکن کینٹ میں آئی. اب میں نے وہ بات کر رہا تھا کہ جو نیشنل ایکشن پلان میں تو اس میں تھا سہولت کار اور مددگار، ان کو سزا ملے گی. آج تک مجھے ایک بندہ بتا دے کہ ان کو سزا ملی ہے یا کس کو پکڑا گیا. کہ یہ لوگ کدھر آسمان سے اتر کے آ جاتے ہیں؟ کس طریقے سے آتے ہیں نا، کون اس کو لے کے آتے، کون اس کو سپورٹ کرتے، وہ لوگ کون ہے، وہ کدھر ہے؟ نہیں، آپ یقین کریں، میں یہ پروگرام کی تیاری جب کر رہا تھا آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی، حالانکہ یہ ٹائم بہت عجیب قسم کا ہے، تو میں اخبارات میں نے اٹھائے ہیں اور ٹی وی چینلز دیکھے کہ شاید کہ طورخم بارڈر آج میرے خیال میں 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ بند ہے، اور شاید کہ بیرسٹر صاحب نے یا وزیر اعلیٰ نے وہاں سے چونکہ بمباری ہو رہی ہے، ٹینشن ادھر سے ہے، سرحد پار سے ہے، کہ ان لوگوں نے کوئی مذمت کی ہوگی. کسی نے مذمت نہیں کی ہے. مطلب آپ انٹرنیشنل بارڈر پر آپ کی ٹینشن ہے، وہاں پر جو تجارت ہے ان جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسری جانب سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ ابھی تک افغانستان کی طالبان حکومت کی رسمی مذمت بھی نہیں کی گئی ہے. دیکھیں عقیل صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا جو اشرف غنی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کہتے یہ پاکستان کی دشمنی، اسے تو پھر بہتر تھا کوئی بارڈر تو بند نہیں ہو رہے تھے. پختونوں کا تو دیکھیں یہ بزنس ہے، انہیں سرحد کے جو بارڈر کے اس طرف اور اس طرف جتنے بھی پختون ہیں وہ تو اس سے کماتے ہیں نا. اگر ہم اس کو بند کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کو پاکی کی طرف لے کے گئے ہیں. اب مجھے آپ بتا دیں کہ یہ جو بیرسٹر سیف ہے، یہ تو 2 دن ہفتہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اس کو ہٹا دیا گیا. ایک تو ان کی سمجھ نہیں آتے ہیں، ایک دن اب خبر آتی ہے کہ جی پلان کو ہٹا دیا.
दूसरे दिन फिर पता नहीं होते, फिर वही काम कर लेते। तो जिस तरह के आपने वो मशाल की बात की है, तो ये अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। पीटीआई का इस वक्त जो सूरत हाल है वो खुद भी जिस तरह के सूबे का हालात दरगुन है, उस तरह पीटीआई के भी दरगुन है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है, वो कैसे हुकूमत चला रही है, कैसे पार्टी चल रही है। कोई बात किसी को कोई पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अच्छा ज़ाहिर लाला, आखिरी सवाल है, आप जो है ना कभी कभी हाथ आते हैं जो काउंटर टेररिज्म की या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक इंटरनेशनल एक मसला भी है। मिसाल के तौर पर शरीफुल्लाह को हमने हवाले कर दिया, और आप एक हुकूमत में, साबिक हुकूमत में क्रिटिकल वक्त में बहुत अहम ओहदों पर रहे हैं, और सेनेटर के तौर पर आपकी आवाज़ बहुत तवाना थी, बहुत स्ट्रांग आपकी आवाज़ थी। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका और चंद और जो हमारे दोस्त ममालिक रहे, इतिहादी ममालिक, उनके दरमियान एक बार फिर एक री अलाइनमेंट हो रही है काउंटर टेररिज्म के हवाले से या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से। पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया है इलाकाई अमन के लिए। देखिए जी, ये जो खित्ते जिसमें हम वाक़ है, जाहिर है कि इसके अपने एक अहमियत है। हाँ। इसको कोई भी इग्नोर, जितनी भी बड़ी ताकत है इग्नोर कर नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात है जो अफगानिस्तान में 40 साल से पहले जो आग लगी है, ये आग सुलगती है, ये खत्म नहीं हो रही है। हाँ। तो इसके लिए जरूरी है कि फिर जो ये कुव्वत है ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान का मैंने कहा कि जोग्राफियाई इससे सूरत हाल है कि उसको कोई भी मुल्क है, चाहे वो रूस हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको इग्नोर करेगा तो नुकसान ही होगा, क्योंकि ये जो टेररिज्म है ये अफगानिस्तान में नहीं रहते, ये अफगानिस्तान से फैलते जाते, पूरा दुनिया में फैल चुका है। बिल्कुल। और ये तभी मुमकिन है कि ये सारी मिलकर एक प्लेटफार्म पे हो, तो तभी जाके हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका को हमारी जरूरत है, हमें अमेरिका की, हमें सब जो हमसाया बड़ी ममालिक है सबकी हमें जरूरत है, लेकिन हमें एक हमारा इन सबको हमारा भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज़ैद खान साहब, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मुस्लिम लीग नून के मीडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। वो बात कर रहे थे, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये जो मैंने उनकी बातों के दरमियान बताया भी कि पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, और पाकिस्तान के बारे में ये जो एक बहुत, वो भी एक प्रोपेगेंडा गर्दी का एक हिस्सा था। एक कैंपेन जारी थी कि पाकिस्तान आलमी सतह पर, इलाकाई सतह पर तन्हाई का शिकार होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी होने का इम्कान नहीं है। जिस तरह के सेनेटर ज़ैद खान साहब ने बताया भी कि पाकिस्तान जिस रीजन में वाक़या है, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को ये एंगेज करता है, और जितनी भी ताकतें हैं, खा वो ईरान हो, खा वो चाइना हो, खा वो यूएई हो, खा वो सेंट्रल एशिया हो, रशिया हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान को ये लोग एक अच्छे कार्ड के तौर पर रख कर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाकिस्तान के बग़ैर ये जो रीजनल पीस का या स्टेबिलिटी का इशू है ये रिज़ॉल्व नहीं होगा। ये पाकिस्तान की जोग्राफिया की अहमियत है। हाँ, इस वक्त हमाद हसन साहब लाइन पर मौजूद है, बहुत अच्छे तजियाकार है, और हमें फ़ख्र होता है चंद लोगों पर जो कि इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में बैठ कर, इवन बैरून मुल्क बैठ कर खैबर पख्तूनख्वा के मुक़द्दमे को लड़ती भी है, उनके पास मालूमात भी होती है, वो तैयारी भी करते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी अकील, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। आपके तज्ज़िये तो हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। आज फिर से ऐलान किया गया है कि भाई लोगों, हमने अडियाला जेल के गेट पर जाकर धरना देना है कि कैंप लगाना है कि क्या करना है। ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई है मज़कूरा पार्टी, मायूसी गालिब आ गई है, या जो सदर ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत के हक़ में पहली बार जो है ना बहुत बुलंद आवाज़ में, और उसके बाद बहुत से मज़ीद जो हुकाम है उन लोगों ने भी उसकी तायीद की है। कल भी एक यूतिया जर्नलिस्ट ने कोशिश की कि वज़ारत ख़ारिजा की खातून जो तर्जुमान है उनको इमरान खान साहब के हक़ में उनसे बयान दिलवाए, जो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इग्नोर भी किया। आपको पता है कि उसके अखबार का पोजीशन क्या है, वो कौन है, तो तमाम बैकग्राउंड हमें पता है। फ्रस्ट्रेशन है कि क्या है?
شکر ہے عقیل کے کوئی صحافی سوال پوچھتا ہے، ورنہ سارا دن چینلوں والے ہمارا دماغ کھاتے ہیں. نئے نئے لوگ آئے ہیں، ان کو سوال پوچھنا کسی نے سکھایا نہیں. تو بہرحال آپ کا سوال بہت شکریہ کہ آپ نے کم از کم آپ نے ٹائم دیا ہے، ہم آپ سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں. پیشورانہ حوالے سے سوال بھی کسی نے پوچھا. دیکھیں عقیل، اس جماعت کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئی ہے. بھائی فرسٹریشن میں تو ان کی براٹ اپ ہی فرسٹریشن میں ہوئی تھی. 2011 30 اکتوبر 2011 کو ان کا جلسہ اس لیے ہوا تھا کہ جمہوری قوتوں کو پیچھے دھکیلا جائے. لاہور کا جو جلسہ ہوا تھا، لاہور کا جو جلسہ ہوا تھا، اور پھر سوشل میڈیا پر اس جماعت کو چڑھایا گیا. کم عمر بچوں کو سامنے لایا گیا جن کے ووٹ تک نہیں تھے، جن کو سیاسی تاریخ کا علم نہیں تھا، جن کی سیاسی بلوغت نہیں تھی، جو معاملات اور ڈائنامکس کو سمجھتے نہیں ہیں. ان بچوں کے ہاتھ میں سیاست دے دی گئی، اور اس سیاست سے یہی پھوٹا کہ معاشی طور پر ملک کو ڈبو دیا، اور خیبر پختونخوا کو تو خصوصی طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. صحیح. تو ظاہر ہے جب سیاسی ٹریننگ نہ ہوئی ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، تو اس سے یہی کارکن نکلیں گے. اس سے عمران، ریاض، آفتاب اقبال اور وہ کیا تھا وہ جو تبوں میں لیٹتا تھا اور وہ جو باپ کی انگوٹھے لگاتا تھا، یہی ان کے صحافی بنیں گے. شہباز گل اور فرح گوگی ان کے ہیروز بنیں گے. دیکھیں عقیل، معاملہ یہ ہے کہ اس جماعت کو اب نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے. اس کو کوئی اہمیت نہیں مل رہی ہے. وہ جو ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، میں نے رات ایک شو میں بھی یہ بات کی کہ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، تو ایک تاثر یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے ذرا فرط جذبات میں یہ الفاظ بولے ہوں، لیکن اس کے بعد لائن لگ گئی. ہاں، لیکن پھر تسلسل کے ساتھ ان کا وزیر خارجہ، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو کال کر لیتا ہے. ایف بی آئی کا ڈائریکٹر میڈیا کے سامنے آ کر پاکستان کی تعریفیں کرتا ہے. جب جلیل افریدی جو وہاں پہ ہے، رحمت شاہ افریدی صاحب کے بیٹے ہیں اور پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، پتہ نہیں کہ یہ وائٹ ہاؤس کو ابھی تک رپورٹ کیوں نہیں کیا گیا. اچھا، یہاں پر جو ہے نا بری بات ہے، مگر رحمت شاہ افریدی صاحب نے اس کو ڈسون کیا تھا. ہاں، ڈسون کیا تھا. وہ آپ کو ڈیٹیلز کا پتہ ہے. بلکہ اس نے رحمت شاہ افریدی صاحب کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹوائی. بالکل. میں مزید حقائق بھی بتا دوں، ضرورت پڑی تو ہم مزید حقائق بھی بتا دیں گے. پھر دیکھیں، ہمارے لیے عمران خان اہم نہیں ہے، ہمارے لیے نواز شریف اہم نہیں ہے، ہمارے لیے پاکستان اہم ہے. بالکل. ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان اور پاکستان کا آئین ہے. جب اس پر کوئی حرف آتا ہے، جب اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ خواہ کوئی بھی ہو، ہم اس کے خلاف کھل کر بولیں گے اور بول رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے بعد ایک لائن لگ گئی اور انہوں نے تسلسل کے ساتھ پاکستان کی تعریف کی، تو یہ گویا پینٹاگون، سی آئی اے اور وائٹ ہاؤس کی پالیسی ہے. بالکل، یہ پالیسی سیٹ ہو چکی کہ ہم پاکستان کے ساتھ معاملات آگے بڑھائیں گے، ہم نے پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور ان کے لیے عمران خان یا ان کے وہ گالم گلوچ بریگیڈ ان کے لیے اہم نہیں ہے. ان کے لیے پاکستان پہلے بھی اہم نہیں تھا. یہ تو ان لوگوں نے ہوا کڑا کر دیا تھا، ورنہ پہلے بھی اہم نہیں تھا. جو لوگ امریکن پالیسیز کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے نا بات کر رہے ہوتے، کسی پارٹی کے حق میں بات نہیں کرتے، مگر بس ایوے لگے ہوئے تھے یہ لوگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے میرے انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے لاکھوں ڈالر چندہ اکٹھا کیا تھا. یہ محیط پیرزادہ، شہباز گل اور وہ دوسرا وہ ٹبو والا، یہ ساروں انہوں نے وہاں سے چندہ اکٹھا کیا. وہ چندہ کدھر گیا؟ دیکھیں، وارداتیں ہو رہی ہے، ہر کوئی بہت سارے، میں سب کی نہیں کہہ رہا، لیکن اس جماعت میں یوٹیوبرز ہیں، اس میں پولیٹیکل رہنما ہیں، اس میں بعض سطح کارکنوں تک ہر کوئی اپنے واردات کے چکر میں ہے. تو اس کو پہلے تو ہم یہ ڈیفائن کر لیں، اس پر ڈیبیٹ کر لیں کہ کیا یہ ایک سیاسی جماعت ہے. اگر یہ سیاسی جماعت نہیں، یہ ایک کلٹ ہے، تو پھر کلٹ کو تو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا. پاکستان اس کو ڈیل کر بھی رہا ہے، گو کہ ذرا نرمی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن ضرورت پڑی تو مزید سختی کے ساتھ ڈیل کیا جائے اس کو. دوسری بات یہ کہ دنیا نے تو اس کو مکمل طور پر ڈسون کر دیا کہ بھئی ہمارا اس
شخص سے یا اس پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں. ہم پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ بات کریں گے. صحیح. اچھا حماد صاحب، یہ ہم تجزیہ کاری کی بات کرتے ہیں اور آپ بہت اچھے تجزیہ کار بھی ہے. ہم نے بہت عرصے جو ہے نا انٹریکٹ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ بہت سے اس ڈالر گیم میں بہت سے نام و نہاد باعزت تجزیہ کار اور ڈپلومیٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے گے؟ مثال کے طور پر میں آپ کے پسندیدہ ٹاپک کی طرف آتا ہوں، آخری لمحے بھی ہیں. مثال کے طور پر جس بندے نے افغانستان کو اور امریکہ کو رسوا کر کے چھوڑ دیا، زلمے خلیلزاد صاحب، ہاں، اس کے تجزیے اور اس کی ٹویٹس اور وہ آپ پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ 3 امریکن ایڈمنسٹریشنز کا مطلب حصہ کس طرح رہا ہے. یا پاکستان کے اندر مشاہد حسین سید صاحب. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ جتنا بھی وقت گزرتا جا رہا ہے بہت سے نام و نہاد معتبر اس قسم کے لوگ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں عقیل مشاہد صاحب بہت پرانے صحافی ہیں، ہمارے سینئر ہیں. ہاں، لیکن ایک شو میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا ٹویٹ آنے والا ہے اور عمران خان رہا ہونے والا ہے. یہ وہ جو پاپولسٹ بیانیے کے تعاقب میں بھاگتے ہیں نا. اتفاق سے دوسرے دن اسی شو میں مجھے بلایا گیا، تو جب اینکر نے سوال پوچھا تو میں نے کہا کہ کل مشاہد صاحب سے آپ نے اسی طرح کا سوال پوچھا ہے، میں بتا دوں. میں ایک معمولی صحافی ہوں، مشاہد صاحب بڑے صحافی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اگر ٹرمپ کا ٹویٹ آیا، اگر امریکی حکومت نے عمران خان کی حمایت کی یا عمران خان کو کوئی ریلیف ملا تو آپ مجھے صحافتی منظرنامے پہ آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. صحیح. میں نے اس حد تک اختلاف کیا. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاپولسٹ بیانیے کو کس طرح مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے. پاپولسٹ بیانیہ بنا کہاں سے؟ وہ کم عمر بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، سمجھ بوجھ ان کو ہے نہیں، اور بس وہ شہباز گل ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں، معید پیرزادہ دے رہے ہیں، عادل راجہ دے رہے ہیں، آفتاب اقبال دے رہے ہیں. ان لوگوں کے تو بڑے بڑے فارم ہاؤسز بنے ہیں. ان بچوں کو کون سمجھائے کہ یہ موٹر سائیکلوں پر گھومنے والے اور ہمارے ساتھ صحافت کرنے والے کتنے ارب پتی بن چکے ہیں. اسی پی ٹی آئی نے ان کو ارب پتی، پی ٹی آئی بنیادی طور پر ایک کمرشل ادارہ بن چکا ہے. وہ اس وقت ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں عمران خان ڈٹ کے کڑا ہے. میں نے آج ایک خبر کو بریک کیا ہے کہ جنرل فیصل نصیر کے ایک بہت پرانے دوست جو پاکستان سے باہر ہیں، اور وہ کئی ان کے ساتھ فون پہ بات کر رہے تھے، دوست ہیں دونوں، وہ کسی یوتیا نے وہ بات سنی اور اس نے علیمہ خان سے رابطہ کیا کہ بس راستہ بن گیا ہے، اب ہم انشاءاللہ چند دنوں میں خان کو استقبال کریں گے. آپ سوچ لیں کہ کس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں، غیر حقیقی انداز سے، حقائق سے دور رہ کر سوچتے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جذباتی انداز سے سوچتے ہیں، بات بھی اسی طرح کرتے ہیں. تو اس جماعت کی اہمیت اگر کسی نے ختم کیے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہیں. اچھا، یہ زبردست کے بعد جو ہے نا مزید کسی بات کی گنجائش نہیں. بہت شکریہ حماد حسن صاحب تھے، اور ان کے تجزیے جو ہے نا صحافتی حلقوں میں، سفارتی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ لیے جاتے ہیں کہ ان کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اور جس مخلوق کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں نے سٹارٹ میں بھی ان کی مثال دی تھی، اور ایک بار پھر جو ہے نا پھر اس نوٹ پر جو ہے نا ختم بھی کرتے ہیں کہ معید پیرزادہ صاحب اور وجاہت سعید خان صاحب یہ امریکہ کے اندر جا کر امریکن کو پاکستان اور ریجن کی سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے بارے میں بریفنگز دے رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک نام و نہاد فورم بھی بنایا ہے وہاں پر امریکہ میں، اور ان کی معلومات کی حالت یہ ہے کہ جو حملہ ہوا تھا، جس حملے کے نتیجے میں داعش کے رہنما محمد شریف اللہ کو گزشتہ روز پاکستان نے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا، وہ حملہ ہوا تھا 26 اگست 2021 کو کابل کے ایئرپورٹ حامد کرزئی انٹرنیشنل پر. اور ان دو لوگوں نے جو کہ امریکنز کو گائیڈ کریں گے اس پوری ریجن کے حوالے سے، ان لوگوں نے اپنے ویلاگز میں بتایا ہے کہ باگرام ایئر بیس پر حملہ ہوا تھا. باگرام ایئر بیس حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع
کابل شہر ہی میں نہیں ہے، کابل صوبے میں ہی نہیں ہے، پروان ایک صوبہ ہے وہاں پر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جن امریکنز کو یہ لوگ بریفنگ دے رہے ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی. میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا ہے. ایک بار پھر آپ سے درخواست ہے، تمام شرکاء کا بہت شکریہ کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک تو معمولاتی زندگی کو ذرا درست انداز میں ری ڈیزائن کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرا یہ کہ جو فیک پروپیگنڈا ہے، فیک نیوز ہے، اس سے خود کو بچایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ جو ویسے بھی بہت عام ہے، عام لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو کوشش کی جائے کہ پروپیگنڈا گردی سے خود کو بچایا جائے، اور ہم اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے اگر کچھ بھلا کر سکتے ہیں تو اس میں آسان ترین کام تو یہ ہے کہ ہم مایوسی سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں، اور جھوٹ پر مبنی بیانات یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سرگرمیاں جنت کو ترک کریں، اس لیے کہ پہلا جہاد، پہلی کوشش، پہلا انقلاب آپ اپنی ذات سے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے شروع کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.